السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں۔ یہ میری ویڈیو کا چوتھا پارٹ ہے اور حر کی آمد تک میں پہنچ گئی ہوں۔ آج انشاءاللہ حر کی آمد کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس قافلے میں حر کی آمد۔ امام علی مقام نے خطبہ ختم فرمایا تو حر کی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے جب حر کو اس حال میں دیکھا تو کہا، اے حر، میں نے آج سے پہلے تجھے میدان جنگ میں ایسے متفکر نہیں دیکھا جیسے آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعدا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ پھر اشکبار آنکھوں سے حر نے عرض کی، یا امام، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کی، حر۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کے معنی ہے آزاد۔ سن، تو نے اس مصیبت کے وقت نواسۂ رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج تو نارے جہنم سے بھی آزاد ہو گیا۔ حر ابھی امام علی مقام کے قدم بوسی کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سردار عمرو بن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یزیدی لشکر سے ایک سر پھرا جس کا نام سالم تھا، میدان میں چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی للکار سنی، جگر گوشہ بطول نواسۂ رسول سے اجازت طلب کی اور میدان کا آزار میں پہنچ گئے۔ مخالف فریق نے تلوار کا وار کیا تو آپ نے اسے ڈھال پر روک کر پوری قوت سے تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے کئی لوگ آئے اور حضرت حر ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے اور ان میں کئی لائنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخرکار جب یزیدی لشکر کا گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو گیا تو آپ کئی مرداروں کو فی النار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ اس کے بعد ہے شہادت حضرت وہب قلبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام شہادت نوش فرما لینے کے بعد حضرت وہب نے امام علی مقام کی خدمت اقدس میں میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نوجوان کی شادی ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی بوڑھی والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تم اب میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی آخری خواہش یہ ہے کہ آج اس میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر تم قربان ہو جاؤ اور تمہاری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔ ماں کی شدید اور پردرد آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہب اپنے بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات، مجھے معلوم ہے تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے۔ میں تیری سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول جگر گوشہ بطول پر مصیبت کا وقت آن پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک سیرت عورت نے محبت اہل بیت پر شوہر کی محبت کو نثار کرتے ہوئے فوراً اجازت دے دی۔ پھر حضرت وہب نے امام پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے جانثاری باری باری میدان میں آئے
बारी बारी मैदान जंग में बहादुराना जोहर दिखाते हुए जाम शहादत नोश फरमाते रहे। आखिरकार इमाम अली मकाम के यहाँ जानसार अहले बैत में से चंद नौजवान बाकी रह गए। उसके बाद औन और मोहम्मद की शहादत है। सैयदा ज़ैनब ने हज़रत इमाम अली मकाम में अर्ज़ किया, भाईजान आप पर सख्त मुसीबत का वक्त है। मैंने नाना जान का अरशाद करामी सुना है कि सदका भलाओं को रोक देता है, और मैं चाहती हूँ कि सख्त तरीन आजमाइश के वक़्त अपने बच्चों का सदका करूँ। इमाम अली मकाम ने जब बहन का ये जज्बा एसार देखा तो फरते मोहब्बत से आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, बहन मैं तुझे अपने सामने बे औलाद होता नहीं देख सकता। आखिरकार सैयदा ज़ैनब के असरार पर इमाम अली मकाम की तरफ इजाज़त मिल गई। माँ ने बच्चों को तैयार करना शुरू किया। जब शहरबानों ने तैयारी का ये मंजर देखा तो पूछा, ए ज़ैनब तुम क्या कर रही हो? तो आपने जवाब दिया, अपने बच्चों को दुल्हा बना रही हूँ। फिर जब शहजादे तैयार हो गए तो फरमाया, ए मेरे शहजादों, मैदान जंग की तरफ जाने से पहले जरा माँ के सीने के साथ लग जाओ। चुनाचे माँ ने अपने बच्चों को आगोश में लेकर अपने अरमानों पर किस तरह काबू पाया, इसे बयान करने की किसी ताकत हो सकती है। फिर बच्चों ने माँ को आखिरी सलाम किया और इमाम अली मकाम की कदम बोसी करके मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हो गए। चुनाचे दोनों बच्चों ने छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान जंग में पहुंच गए तो इस शान से लड़े कि जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उमर बिन साद ने जब इन बच्चों का अंदाज़े जंग देखा तो पुकार उठा, अगरचे ये छोटे छोटे नौ उम्र है मगर उनकी रगों में खून हैदरी है। उठो बढ़ो और घेराव करके उनको कत्ल कर दो। और हैदर करार के नवासे जनाब सैयदा ज़ैनब के नूरे नज़र बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। करीब था कि उमर बिन साद की गर्दन काट कर इस शकी का काम तमाम कर देते। तीरों की बारिश हुई, तलवारों की धारें चली, नेज़ों के वारों ने इन हुसैनी शेरों को अबदी नींद सुला दिया। उमर बिन साद पुकारा, हुसैन आओ अपने भांजों की लाशों को ले जाओ। सैयदा ज़ैनब ने जब ये पुकार सुनी तो सजदा शुक्र अदा किया, ए अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरे हदिये को कबूल फरमा लिया है। इमाम अली मकाम मैदान जंग की तरफ तशरीफ ले गए और शहजादों के लहू में डूबे हुए लाशें उठाई और खैमों में लाकर बहन की झोली में डाल दिए। फिर कौन आंख थी अश्कबार ना हुई कुरान करीम की तलावत सुनकर सोने वाले शहजादे हमेशा हमेशा के लिए मीठी नींद सो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद हैं हजरत अब्बास अलमदार की शहादत। सुबह से दोपहर तक तमाम जानसार उकरबा अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके थे। हजरत अब्बास हुसैनी परचम उठाए खैमों की निगहबानी फरमा रहे थे। खैमों से बार बार आने वाले की सदा ने आपको लर्जा करके रख दिया। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रहे थे। सैयदा सकीना ने हजरत अब्बास की खिदमत में अर्ज की, चचा जान क्या अब हमें पानी ना मिलेगा? क्या मेरा नन्ना भाई असगर प्यास की वजह से ऐसे ही रोता रहेगा? चचा जान कहीं से 2 घूंट पानी ला दो। बच्ची की इस दरखास्त पर हजरत अब्बास ने फरमाया, बेटी तुम्हारा चचा भी पानी लेकर आता है। चुनाचे आपने मुश्किज़ा उठाया और फर्रात का रुख किया। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए अब्बास तुम किधर जा रहे हो? अर्ज किया, या इमाम मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए अब्बास तुम मेरे काफिले के सिपासलार हो, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, तुम हुसैनी खैमों के पहरेदार हो, तुम्हारे बाद अलम कौन उठाएगा? हजरत अब्बास ने अर्ज किया, हजूर ये ठीक है मैं अलमदार हूँ, मगर वो फौज कहाँ है? मुझे इजाज़त दीजिए, हौज़े कौसर पर मेरे सिपाही मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त मिल गई तो हजरत अब्बास नहर फरात के जानब रवाना हुए और सिपाह जजीद के पास पहुंचे और तमाम
حجت کے لیے فرمایا، اے بے دینوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے، تم اس ستم و ظلم کے سبب دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواسۂ رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہد خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لائنوں کے سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے شہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کے خشک زبانوں اور آہو دفان یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی خالی کوڑے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اشارہ اسب تازی کو کب تھا پانی پینے کا، اگرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا۔ پیارے مرکب پر پیاسا غازی سوار تھا اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا، گھوڑا بھی برق رفتار تھا۔ آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہ یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا، اس کا راستہ روکو، اس کا مشکیزہ چھلنے کی طرح کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو خیموں کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر کہا، بچوں دیکھو وہ میرے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں ظلم پر لگی ہوئی ہیں، ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی سپاہ نے مل کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے کبھی بائیں طرف۔ اب جو ظلم کو ڈگمگانے دیکھتا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے پیارے حسین یہ کیا ہو گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے چلا نہیں جاتا۔ ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشق دوسرے کندھے پر اٹھا لی۔ پھر نوفل بن ارزق نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مجاہد بھی دست و بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارے، یا خواہو اور ابن یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام ران میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سانسوں کا مہمان تھا آنکھ کھولی اور اس کی، بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میں جو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد حضرت قاسم کی شہادت آ جاتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کمر بستہ زاروں قطار ہوتے ہوئے جناب امام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے چچا جان، مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے جانے غم، اس صحرائے درود علم میں ایک تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میں کس طرح تجھے اجازت دوں؟ تیری جدائی کا صدمہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ چچا جان کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی مان انہیں ایک تعویذ آ گیا۔ جو شہزادہ زمن سیدنا امام حسن نے وقت رحلت نے بازو پر باندھنے کے لیے دیا تھا اور فرمایا تھا، بیٹے جب تم پر کوئی سخت ترین مصیبت اور ابتلا و آزمائش کا وقت آ جائے تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت کا دور اور کون سا ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا، بیٹے جب تمہارے چچا حسین مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم ان پر فدا اور نثار ہو جانا۔ امام قاسم نے یہ تعویذ امام علی مقام کی خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا، اب تو مجھے اجازت، چچا جان اب تو مجھے اجازت مل جانی چاہیے۔ امام پاک کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی والدہ نے غم نظر کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا تم ابھی دیکھ کر فرمایا، بیٹا میں تمہاری میت دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لال میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام قاسم نے عرض کیا، اماں جان میں جا رہا ہوں، میں تو آپ کے سلام کے لیے آیا تھا۔ قاسم نے بڑے ادب سے سلام کیا، ماں نے بڑے پیار سے رخصت کیا، اور جب قاسم جانے لگے تو قاسم کی ماں نے آواز دی، بیٹا قاسم ذرا ٹھہرو۔ قاسم واپس آئے تو اسے بی بی زینب کے پاس لے گئی اور عرض کیا، اے زینب، میرا بچہ جنگ کرنے جا رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے دلہا بنا دو۔ سیدہ زینب نے امام علی مقام کو بلایا، امام حسین بیت الشرف میں تشریف لائے تو قاسم کی ماں نے عرض کیا، امام میں نے اس کے باپ حسن کا امامہ بڑی حفاظت سے رکھا ہے، آج میرے قاسم کے سر پر باندھ دو۔ اور پھر سینے سے لگا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم چلے، پھر آپ نے میدان جنگ میں مہارت طلب کیا، مگر کسی کو ہمت نہ تھی جو سامنے آتا۔ آخر کار ابن سعد کہنے لگا، اے بہادر، یہ محمدی شیر ہے، اس کے مقابلے میں مل کر جاؤ اور تنہا نہ جانا۔ مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے بھی 3 مرتبہ مبارز طلب فرمایا، چوتھی بار خود ہی میمنہ پر مسلی اجل جا پہنچے، صفیں کی صفیں الٹ دیں، پھر میسرہ پر، پھر قلب لشکر پر۔ آخر ابن سعد نے ان سے کہہ دیا، یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے، 10,000 دینار تنخواہ لیتا ہے، 10,000 تنخواہ لیتا ہے، شام عراق میں تیری دھوم ہے، اب تم اس سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا کہ اس بچے کے بہادری اور اس کی جرت دیکھو، میری شہزوری کی توہین ہے۔ ابن سعد برہم ہوا اور کہنے لگا کہ تم اسے بچہ سمجھتا ہے، ذرا اس کے ساتھ لڑکا تو دیکھ، تیرے سارے کس بل نکال کر رکھ دے گا۔ یہ جگر مصطفیٰ لخت جگر حسن مجتبیٰ ہے، یہ وہ شاہ زور ہے جس کے سامنے میرے سپاہ کی تلواریں کند ہو گئیں اور ان کی طاقت خاک میں مل گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو میری
میرے سائے سپاہ کے لیے پیام اجل بن جاتا اور ارزق پہ بہانے نہ بہا، جلدی کار اس کے مقابلے کرنے کے لیے میدان میں نکل۔ ارزق نے کہا باخدا میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں اپنے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ امام قاسم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ارزق کے چاروں بیٹے کے یکے بعد دیگرے آئے اور امام قاسم نے انہیں واصلِ جہنم کر کے دم لیا۔ اب ارزق خود تیار ہوا اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا اور کہنے لگا اے بچے، تو نے میرے چاروں بچوں کو مار ڈالا ہے، اب آزر خود آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ خود لڑے گا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ارزق نے اپنی تلوار کھینچی، امام قاسم نے بھی تلوار لہرائی۔ ارزق کہنے لگا یہ تلوار تو میری ہے، تم کہاں سے لے رہی ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا مجھے یہ یادگار دے گیا ہے۔ کہنے لگا افسوس، یہ تلوار میں 1000 دینار میں خریدی تھی۔ آپ نے فرمایا فکر مت کریں، اس کے شربت کا تجھے ذائقہ چکھاؤں گا۔ چنانچہ ارزق کہنے لگا میں بڑا بہادر ہوں، شام و عراق والے میری تلوار کی کاٹ کو جانتے ہیں، میری فن سپاہ گری کا لوہا بڑے بڑے پہلوان مان چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو انتہا درجے کا نا تجربہ کار ہے کہ گھوڑے کی ٹانگ کا ہوش تک نہیں، تم مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے؟ اس نے جھک کر گھوڑے کے ٹانگ کو دیکھا، آپ نے للکار کر ایک ہی وار کیا اور شقی کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ پھر خود ہی لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے۔ کوفی کو فنار کیا اور آخر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام علی مقام ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دعا مانگی اور یہ کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی۔ فوج میں نعرے بجنے لگے، خوشی سے اشتہا نے طبل بجانے شروع کیے۔ ادھر سعیدوں کے خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ قاسم کی اماں جان نے کہا اے بیبیو رو نہیں، یہ جو طبل بج رہے ہیں میرے بیٹے کی موت کے نہیں۔ قاسم کی ماں نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی یا امام میرے قاسم کی لاش لے آؤ، میں ایک مرتبہ اپنے جنتی دلہا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام میدان میں پہنچے، قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، جسم متحر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام فرماتے ہیں قاسم بیٹا مجھے معاف کر دو، میں ذرا دیر میں پہنچا، تیری ماں سے تیری ناش لانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اب لاشا اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کہہ کر امام علی مقام نے اپنی ابا بچھائی اور جس میں متحر کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر ابا میں رکھے اور گٹھری کی طرح باندھ کر خیموں میں لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام قاسم کے بعد آپ کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر خدمت ہوئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ عجیب وقت ہے کہ 18 سال کی کمائی کا ثمر شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دی جائے، بلکہ اس پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ وہ شہزادہ علی اکبر ہے جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، جس کو مہربان باپ نے کبھی مغموم نہیں دیا، جس کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا تھا، مگر آج اس کو اجازت دیں تو کس بات کی، اس کا سوال مانے تو کس طرح، مگر اس شہادت کے آرزومند کا اصرار اس قدر بڑا اور اس کو شوق شہادت نے ایسا دارفتہ کر دیا کہ امام علی مقام کو اجازت دینا ہی پڑی۔ پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ بوڑھا باپ جو صبح سے لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا ہے، اس نے کس حوصلے کے ساتھ اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کے سر مار اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی، ہاتھ میں تلوار دی اور پھر اپنی بہن زینب سے کہا بہن میرے دلہا کا آخری مرتبہ نظارہ کر لیں، اے سکینہ اپنے بھائی کی آخری بار زیارت کر لیں۔ پھر وہ سما بھی چشمے فلک نے دیکھا جب جوان علی اکبر اپنے بھائی زین العابدین بیمار کو آخری سلام کرنے کے لیے خیمے میں گئے۔ دیتی تھی اہل بیت دہائی امام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی۔ حسینی دلہا گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتے ہوئے میدان میں
आए। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा। आपने मैदान करबो आपने मैदान करबला में अपनी तलवार को लहराया और ये रंजिश पड़ा, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली अहलुल बैत। जिस वक़्त आपने ये शेर पढ़ा तो मैदान करबला का जर्रा जर्रा कांप उठा। फिर फरमाया, ऐ औलादे रसूल, अल्लाह के खून के प्यासे यजीदियो, आओ मैदान में आओ, शेरे हैदरी की तरफ आओ। तो लश्करे आदाद में से किसी को भी मुकाबला में आने की जरूरत ना हुई। बिल आखिर आप खुद ही यजीदी फौज पर हमला आवर हो गए और आपकी तलवाराने पर कहरे खुदा बनकर बरसी। फिर हुसैनी शेर ने जिस तरफ रुख किया उन सफ़ों की सफ़े उल्टा दी। जब लड़ते लड़ते शिद्दते प्यास से नडाल हो गए और वापस खैमों की तरफ आए और अर्ज़ की, अब्बा जान, प्यास के गलबे की वजह से सख्त बेताब हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे की प्यास देखी, मगर यहाँ पानी कहाँ था जो इस तिश्ना शहादत को देते। दस्ते शफ़क़त से चेहरा अनवर का गिरदो गुबार साफ किया और फरमाया, बेटा, अब तुम्हारी प्यास खत्म होने का वक्त आ गया है। अब साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर पीना और उसके बाद तुम्हें प्यास ना सताएगी। बेटा, मैं जब कभी प्यासा होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह में ज़बान मुबारक दे दिया करते थे। आज इस प्यास की हालत में तुम मेरी ज़बान चूस लो, तुम्हें तस्कीन हो जाएगी। आपने ज़बान अक़दस को चूसा और कदरे तस्कीन हो गई। और अली अकबर जवान भी मैदान का कारज़ार की तरफ रवाना हुए और लश्कर आज़ाद को ललकारा। उमर बिन साद आपकी तलवार की काट देख चुका था। तमाम यजीदी फौज को इस शेर की ताकत और जुर्रत का अंदाज़ा हो चुका था। अब कौन था जो इस मर्दे आहन के मुकाबले के लिए बाहर निकलता? उमर बिन साद ने कहा, ऐ सिपाह कूफा और शाम, तुम में से कौन है जो इनका सर काट लाए और उसे अनाम के तौर पर मूसल की हुकूमत दी जाएगी। इस ऐलान ने तारक बिन शीस को पागल कर दिया। ये शकी आपके मुकाबले के लिए आया, अनाम के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। हाशमी शहजादे से मुकाबला हुआ, सैफ अकबरी चमकी और एक ही वार ने उसे जहन्नम की वादी में